حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر اور مقرب ترین پیغمبروں میں سے ایک ہیں، جنہیں خلیل اللہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے دوست کے خطاب سے نوازا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آپ وہ پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے توحید پھیلانے کے لیے مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ السلام کے آباء و اجداد عرب سے ہجرت کر کے بابل میں آباد ہو گئے تھے، وہیں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے والد کا نام تارخ تھا لیکن آزر کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت آزر کی عمر 75 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ آزر کے 2 بیٹے اور تھے۔ آپ علیہ السلام کے والد کا پیشہ بتوں کو تراشنا اور فروخت کرنا تھا۔ بابل اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر نمرود کی بادشاہی تھی، جو ایک نہایت طاقتور، متکبر، جابر اور بت پرست حکمران تھا۔ کہتے ہیں سر پر تاج سب سے پہلے نمرود ہی نے پہنا تھا۔ یہ بزور طاقت رعایا سے اپنی پرستش کرواتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے عجیب و غریب خواب دیکھا کہ آسمان پر ایک بڑا روشن اور خوبصورت ستارہ نمودار ہوا، جس کی روشنی اتنی تیز تھی کہ اس نے آسمان پر چمکتے چاند اور لاکھوں ستاروں کی روشنی کو ماند کر دیا۔ صبح ہوئی تو نمرود نے شہر کے تمام بڑے کاہنوں اور نجومیوں کو دربار میں طلب کر کے اپنا خواب سنایا اور ان سے تعبیر مانگی۔ نجومیوں نے اسے تعبیر بتائی کہ اس شہر میں عنقریب ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو کہ تمہارے زوال کا باعث بنے گا اور ہمارے خداؤں کے مقابلے میں ایک خدا اور اس کے دین کا پرچار کرے گا۔ نجومیوں کی اس خبر نے نمرود کو سخت پریشان کر دیا، چنانچہ اس نے فوری حکم جاری کیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے فوری قتل کر دیا جائے۔ بادشاہ کے حکم پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا اور بابل کی سرزمین نوزائیدہ بچوں کے خون سے سرخ ہو گئی۔ جو بچہ بھی پیدا ہوتا اسے قتل کر دیا جاتا۔ ابھی بادشاہ کے فرمان کو کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آ گیا۔ آزر اور ان کی بیوی کو اپنی اولاد کا خون کسی صورت قبول نہ تھا، لہٰذا دونوں نے اسے چھپ کر پالنے کا فیصلہ کر لیا اور بچے کی پیدائش سے پہلے ہی بابل کے پہاڑوں کے درمیان ایک غار تلاش کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے اس غار میں بچے کو جنم دیا اور بچے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے گھر واپس آ گئیں۔ والدہ باقاعدگی سے چھپتے چھپاتے غار میں جاتیں اور بچے کو دودھ پلا کر واپس آ جاتیں۔ کچھ ہی عرصے بعد آپ علیہ السلام بڑے ہو گئے تو والدین گھر لے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے صراط مستقیم پر رکھا تھا اور اپنا رسول منتخب کر لیا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے ہدایت دی تھی اور ہم ان کے حال سے واقف تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد کو بت تراشتے اور ان کو پوجتے دیکھا تو ان سے سوال کیا، یہ کیا ہے؟ والد نے کہا، یہ ہمارے خدا ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعجب سے کہا، یہ کیسے خدا ہیں کہ جن کو آپ پتھر کے ٹکڑوں سے تراش رہے ہیں؟ ایک دن والد نے انہیں ایک ٹوکرے میں بہت سے بت رکھ کر دیے کہ انہیں بازار جا کر بیچ آؤ۔ والد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ٹوکرا لے کر بازار پہنچ گئے اور آپ علیہ السلام نے آواز لگائی، اے لوگو، آؤ اور اپنے ان خداؤں کو خرید لو جو تم کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان۔ لوگ جمع ہوتے، اپنے خداؤں کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو کو سنتے اور آگے بڑھ جاتے۔ آپ علیہ السلام کے بازار جانے کا یہ سلسلہ کئی دن تک جاری رہا، جب ایک بت بھی نہ بکا بلکہ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکایتوں کے انبار لگا دیے تو آزر نے انہیں بازار بھیجنا بند کر دیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی میں رشد و ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائی تھی، وہ جب چھوٹے تھے تو حیران ہو کر سوچتے تھے کہ اپنے ہاتھوں سے تراشے پتھر کے ٹکڑے ہمارے معبود کیسے ہو سکتے ہیں۔ انہیں اس معبود حقیقی کی تلاش تھی جس نے کل کائنات کو بنایا ہے۔ دن رات اسی جستجو اور فکر میں رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کائنات کی کچھ اور چیزوں کا بھی مشاہدہ کروایا۔
آپ علیہ السلام کو مختلف عجائبات دکھائے تاکہ آپ خوب یقین کرنے والوں میں ہو جائیں۔ رات کو آپ علیہ السلام نے ایک ستارہ دیکھا، کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ مجھے غائب ہو جانے والے تو پسند نہیں ہیں۔ پھر جب چاند کو چمکتے دیکھا تو کہنے لگے یہی میرا پروردگار ہے۔ لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں۔ پھر جب صبح سورج کو دیکھا تو وہ آسمان پر جگمگا رہا تھا، تو کہنے لگے میرا پروردگار یہ ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے لوگو، جن چیزوں کو تم اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ یہ ڈوبنے اور غائب ہونے والے میرا رب نہیں ہو سکتے، وہ کوئی اور ہی ہستی ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، جو کل کائنات کا مالک و خالق ہے۔ میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنی ذات کو اس کی طرف متوجہ کر لیا ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد کو توحید کی دعوت دی۔ اس سلسلے میں آپ علیہ السلام کا اپنے والد سے مناظرہ ہوا۔ آپ علیہ السلام نے کہا ابا، ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جو سن سکتی ہیں اور نہ ہی دیکھ سکتی ہیں اور نہ ہی آپ کے کچھ کام آ سکتی ہیں؟ ابا، مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، تو آپ میرے ساتھ ہو جائیے، میں آپ کو سیدھی راہ پر چلا دوں گا۔ اے میرے ابا، شیطان کی پوجا نہ کیجیے، بے شک شیطان اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ ابا، مجھے ڈر ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب نہ آن پکڑے تو آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادب و احترام کے تقاضوں کو پوری طرح ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نہایت محبت اور پیار سے باپ کو توحید کے بارے میں آگاہ فرمایا، لیکن باپ نے اس نرمی اور پیار کے جواب میں سختی سے بیٹے سے کہا تو اگر میرے معبودوں کی مخالفت کرنے سے باز نہ آیا تو یاد رکھ میں تجھ سے بہت سختی سے پیش آؤں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے السلام علیکم کہا اور کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش طلب کروں گا، بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا عید کا دن قریب آیا تو پوری قوم شہر سے باہر جا کر عید کی خوشیاں منانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ دراصل آپ علیہ السلام کسی ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھے کہ جب کوئی نہ ہو اور وہ سب سے بڑے عبادت خانے میں رکھے بتوں کو مسمار کر سکیں۔ چنانچہ لوگوں نے عید کی صبح سب سے پہلے اپنے بتوں کو سجایا، پھر حسب روایت ان کے آگے طرح طرح کے کھانے سجائے۔ ان میں رواج تھا کہ میلے سے واپس آ کر اس کھانے کو بڑے احترام سے کھاتے تھے۔ بتوں کو سجانے کے بعد سب لوگ شہر سے باہر میلے میں چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کلہاڑا لیے بت خانے میں داخل ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھپتے چھپاتے ان کے معبودوں کے پاس پہنچ گئے اور ان بتوں سے کہا تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر ان کو توڑنا شروع کر دیا۔ جب تمام بت توڑ دیے تو آپ علیہ السلام نے کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر لٹکا دیا اور گھر واپس آ گئے۔ شام کو لوگ خوشی خوشی میلے سے واپس آئے اور بتوں کے پاس پہنچے تاکہ کھانا تناول کریں، لیکن وہاں کا تو منظر ہی ہیبت ناک تھا، سب بت اوندے پڑے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ لوگ غصے سے پاگل ہو گئے۔ ان میں سے بہت ساروں کو یقین تھا کہ یہ کام ابراہیم علیہ السلام نے ہی کیا ہوگا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ جب آپ علیہ السلام آئے تو مشرکوں نے کہا اے ابراہیم، ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے کیا کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ ان کے بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر وہ بولتے ہوں تو ان سے پوچھ لو۔ انہوں نے اپنے دل پر غور کیا تو آپس میں کہنے لگے بے شک ہم ہی ظالم ہیں۔ پھر شرمندہ ہو کر اپنے سر نیچے کر لیے اور بولے تم جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کیوں ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جو تمہیں کچھ فائدہ دے سکیں اور نہ ہی نقصان؟
तअत्तुफ है तुम लोगों पर और जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो उन पर, क्या तुम अक्ल नहीं रखते? बुतों को तोड़ने का अमल नमरूद और उसकी कौम के नज़दीक नाकाबिल माफ़ी जुर्म था, लिहाजा उन्होंने फ़ैसला किया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इतनी सख्त और इबरतनाक सज़ा दी जाए कि आइंदा किसी को बुतों की बेहुरमती की हिम्मत ना हो। चनाचे नमरूद के हुक्म पर खंदक खोदी गई। फिर कौम के हर फर्द ने उस काम को मुक़द्दस समझते हुए उसमें लकड़ियां जमा करनी शुरू की, यहाँ तक कि अगर किसी का कोई काम रुका हुआ था तो उसने मन्नत मांगी कि काम हो जाए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए लकड़ी का गट्ठा दूंगा। खंदक के भर जाने के बाद उसमें आग रोशन कर दी गई। फिर एक मंजनीक बनाई गई जिसके ज़रिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रस्सियों से जकड़कर आग में फेंक दिया गया। इस मौके पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, हमें अल्लाह ही काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज है। हज़रत इब्ने अब्बास से रवायत है कि उस वक्त बारिश का फरिश्ता इज़्तिराब और परेशानी के आलम में कह रहा था कि कब मुझे हुक्म मिले और बारिश बरसाऊं, लेकिन अल्लाह ताला का हुक्म उससे ज़्यादा तेज़ था, यानी अल्लाह ताला ने खुद ही आग को हुक्म फरमा दिया कि ए आग, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद के कहे हुए कलिमात में सबसे अच्छे कलिमात वो हैं जो उन्होंने अपने बेटे को आग के अंदर देख कर कहे, ए इब्राहीम, तेरा परवरदिगार बेहतरीन परवरदिगार है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस आग में 40 या 50 दिन ठहरे और उन्होंने फरमाया, मैंने उन दिनों से अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजारी और मेरी तमन्ना रही कि मेरी पूरी ज़िंदगी इसी तरह हो जाए। हज़रत उम्मे शरीक से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छपकिली के मारने का हुक्म दिया और फरमाया कि ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर जलने वाली आग को फूंक मार रही थी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छिपकली को मारो क्योंकि वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आग को फूंके मार रही थी। कहा जाता है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा भी उनको मारती थी। तारीखी कुतुब में है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से सही सलामत वापस आ गए तो नमरूद और उसके लोग बड़े हैरान भी हुए और परेशान भी। इस मौके पर नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, ए इब्राहीम, क्या तुमने अपने इस रब को देखा भी है कि वो कौन है और कहाँ रहता है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब तो वो है जो ज़िंदा करता है और मारता है। नमरूद बोला, ये क्या मुश्किल है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। उसने जेल से 2 कैदियों को अपनी दरबार में बुलाया, उनमें से जिसको छोड़ना था उसे कत्ल करवा दिया और जिसको कत्ल करवाना था उसे छोड़ दिया। फिर बोला, इब्राहीम, देखो मैंने एक को मार दिया और दूसरे को ज़िंदगी दे दी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसकी बेवकूफ़ी की बात सुनकर फरमाया, मेरा अल्लाह तो वो है जो सूरज को मशरक से निकालता है, अगर तू अपने आप को रब कहता है तो इसे मगरब से निकाल कर दिखा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस सवाल का नमरूद के पास कोई जवाब ना था। वो हैरान, परेशान और बिल्कुल लाजवाब हो गया और उसने अपने तमाम लोगों के सामने इस बात को बेइज्जती समझा। चनाचे वो दरबार से उठकर चला गया। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाबुल से हिजरत का इरादा फरमाया और वहाँ से अपने अहले खाना के साथ हिजरत करके हरान नामी इलाके में चले गए। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, साथ हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।